السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ کیا عربی کے تقدس کو بچانے کے لیے کسی عورت کے تقدس کو پامال کرنا جائز ہے؟ آج جیسے ہی موبائل آن کیا تو سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ کسی عورت پر مرد حضرات نے بہت تشدد کیا ہے، اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس نے عربی الفاظ کی رائٹنگ کا ڈریس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اتنا تشدد کیا کہ پولیس کو مداخلت کرنا پڑی، اور جب لیڈی پولیس اس کو لوگوں کے چنگل سے چھڑا کر لے جا رہی تھی تو لوگ نعرے مار رہے تھے کہ گستاخ رسول کو سزا دی جائے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اور یہ کہ اس نے قرآن کی رائٹنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اگر اس نے قرآن کی آیات کے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو اس میں گستاخ رسول کہاں سے ہو گئی؟ اور دوسرا یہ کہ یہ کپڑے آیات والے نہیں تھے۔ سعودی حکومت کے جھنڈے پر تو کلمہ لکھا ہوا ہے، اور ان کی مستورات اس کا دوپٹہ بھی لیتی ہیں، اس کے ڈریس بھی بنواتی ہیں۔ ادھر تو اس طرح کا ہنگامہ کبھی بھی دیکھنے میں نہیں ملا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی جنون پر ہے۔ لوگ بنا تحقیق کیے لوگوں پر فتوے جاری کرتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں اور گستاخ قرار دیتے ہیں۔ اس ملک میں جاہلوں کی کمی نہیں، ایک ڈھونڈو تو ہزار مل جاتے ہیں۔ کسی سے مشورہ لو تو وہ فتوے دینے لگ پڑتا ہے۔ زیر نظر تصاویر میں نظر آنے والی خاتون کو صرف اس بات کے پیش نظر تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ اس نے قرآنی آیات کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اگر پولیس موقع پر نہ پہنچ جاتی تو شاید انتہا پسند اس عورت کی جان ہی لے لیتے۔ یہ سوٹ جو اس عورت نے پہنا ہوا ہے یہ دراصل عربی کیلی گرافی والا ڈیزائن ہے، اور یہ سعودیہ کا بہت بڑا برانڈ ہے شاشلک کے نام سے، اور سعودی عرب میں یہ ڈریسز عام ملتے ہیں۔ اس کے اوپر عربی میں جو لکھا ہوا ہے حلوہ تن لکھا ہوا ہے، جس کے معنی حسین اور خوبصورت اور سویٹ ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا ایسی قوم کی حالت پر رونا بنتا ہے؟ ویسے تو دیکھا جائے تو ایسے لباس پہننے میں ہمیں احتیاط ہی کرنی چاہیے اور سوچ سمجھ کر الفاظ تحریر کرنے چاہیے، کیونکہ آج کل آلموسٹ ساری برانڈ اس طرح کی کیلی گرافی والے ڈریسز ڈیزائن کر رہے ہیں، جس میں کہ منٹو یہ بہت مشہور ہے ان کا برانڈ، اور ان کی ایک ایک اسکارف اور شال وہ 5 سے 10 ہزار میں سیل ہو رہی ہیں۔ اور اگر تصویر کے دوسرے رخ پر توجہ دی جائے تو ایسی مشابہت سے ہمیں گریز ہی بہتر ہے، ورنہ رفتہ رفتہ یہ کیلی گرافی قرآنی آیات تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائے گی، اس لیے احتیاط فساد سے بہتر ہے۔ اس واقعے میں تو خاتون پولیس آفیسر نے جان پر کھیل کر اس عورت کو بچا لیا، مگر ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہو سکے۔ ایسے بہت سے برانڈ ہیں جن میں یہ کیلی گرافی ہو رہی ہے اور پاکستان میں بہت زور و شور سے سیل ہو رہے ہیں۔ اگر اس میں کوئی آپ نے ایکشن لینا ہی ہے تو آپ اس میں پرامن احتجاج کریں تاکہ گورنمنٹ ان برانڈز پر پابندی لگائے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جو قبروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی چادریں پڑی ہوتی ہیں اور کچھ بابے تو گلے میں یہ چادریں ڈال کر پھر رہے ہوتے ہیں، اس سارے معاملے میں ہمارے مذہبی علماء اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر عربی لکھی ہوئی عبارت قرآنی آیات یا احادیث نہیں ہے۔ عربی ایک لینگویج ہے، اور اس میں جو بھی لکھا جائے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآنی آیات ہوں یا احادیث سے متعلق ہوں۔ یہ وہی پاکستانی ہیں جو سعودیہ میں جائیں تو بیت الخلاء لکھا ہوتا ہے تو اس کو بھی چومنے لگ پڑتے ہیں، اور ان کے بارے میں تو ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ ایک بندہ زور زور سے دعائیں کہیں لکھی ہوئی دعا پڑھ رہا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، تو اس سے کسی نے کہا کہ یہ تو اس کا سعودیہ کا ترانہ ہے جو کہ تم دعا کے طور پہ پڑھ رہے ہو۔
تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی عربی میں لکھا ہوا ہے وہ قرآنی آیات ہوں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا عربی کے تقدس کو بچانے کے لیے کسی عورت کے تقدس کو پامال کرنا جائز ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔